ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام بدلو کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ نظام بدلو کے دوستو، جیسا ہم نے آپ کو اپنی آخری ویڈیو میں بتایا تھا یہودیوں کے بارے میں کہ وہ کیسے ہمارے ملک میں ہر شعبے میں داخل ہیں اور وہ کتنے اس میں کامیاب ہیں، لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے راز بتائیں گے جو شاید ہی آپ کو پہلے پتہ ہوں۔ تعلیم کے بارے میں دنیا کا ہر مذہب، ہر ملک حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اس طرح دوستو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو دوستو آج ہم پاکستان میں تعلیم کے بارے میں بات کریں گے، جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ کافی بیرون ملک سے NGOز اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس طرح ایک ادارہ ہے جس کا نام بیکن ہاؤس ہے۔ بیکن ہاؤس پاکستان کا سب سے مہنگا سکول ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بیکن ہاؤس ماہانہ 5 سے 6 ارب اور سالانہ 60 سے 70 ارب روپیہ پاکستانیوں سے نچوڑتا ہے۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمد قصوری کی بیگم نسرین قصوری کی ملکیت ہے، جن کو ان کا بیٹا قاسم قصوری چلاتا ہے۔ یہ خاندان اس تعلیمی ادارے کی بدولت خرب پتی بن چکا ہے۔ خورشید محمد قصوری وہی صاحب ہیں جس نے 15ویں آئینی ترمیم شریعہ بل کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا۔ شاید اسلام سے نفرت اس پورے خاندان کے خون میں شامل ہے۔ لبرلزم کا علم بردار بیکن ہاؤس ہر سال پاکستانی سوسائٹی میں اپنے تربیت یافتہ کم از کم 4 لاکھ طلبہ گھسیڑ رہا ہے۔ یہ طلبہ پاکستان کے اعلیٰ ترین طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سرکاری اداروں کے بڑے بڑے بیوروکریٹ، صحافی، سیاستدان، بزنس مین اور وڈیرے شامل ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں سرائیت کرنے والے ان طلبہ کی اکثریت تقریباً لادین ہے۔ وہ ان تمام نظریات اور افکار کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں جن پر نہ صرف ہمارا معاشرہ کھڑا ہے بلکہ جن کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان طلبہ کی اکثریت کو اردو سے بھی تقریباً ناواقف رکھا گیا ہے، جو اسلام کے بعد پاکستان کو جوڑے رکھنے والا دوسرا اہم ترین جزو ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین طبقے سے تعلق رکھنے والے ان طلبہ کی اکثریت بڑی تیزی سے پاکستان میں اہم ترین پوزیشنیں سنبھال رہی ہے۔ اسی طبقے کا ایک بڑا حصہ فوج میں بھی جا رہا ہے، جو ظاہر ہے وہاں سپاہی بھرتی ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر بیکن ہاؤس اسی رفتار سے کام کرتا رہا تو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں پاکستان ایک لبرل ریاست بن چکا ہوگا، جس کے بعد اس کے وجود کو پاش ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مشہور زمانہ گرفتار شدہ ملعون ایاز نظامی کے الفاظ شاید آپ کو یاد ہوں کہ ہم نے تمہارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے سلیپر سیلز، پروفیسرز اور لیکچرارز گھسا دیے ہیں، جو تمہاری نئی نسل کے ان تمام نظریات کو تباہ و برباد کر دیں گے جن پر تم لوگوں کا وجود کھڑا ہے۔ انہیں پاکستان کی نسبت پاکستان کے دشمن زیادہ سچے لگیں گے۔ وہ جرأت اظہار اور روشن خیالی کے ضم میں تمہاری پوری تاریخ رد کر دیں گے۔ انہیں انڈیا فاتح اور تم مفتو لگو گے۔ انہیں تمہارے دشمن ہیرو اور خود تم ولن نظر آؤ گے۔ انہیں نظریہ پاکستان خرافات لگے گا، اسلامی نظام ایک جھوٹا نعرہ لگے گا، اور وہ تمہارے بزرگوں کو احمق جانیں گے۔ وہ تمہارے رسول پر بھی بدگمان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تمہارے خدا پر بھی شک کرنے لگیں گے۔
بیکن ہاؤس نے تعلیم کے عنوان سے پاکستان کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس کو روکنے میں میڈیا اور سپریم کورٹ دونوں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس افریت کو اب عوام ہی زنجیر ڈال سکتے ہیں۔ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ بیکن ہاؤس کے حوالے سے نظام بدلو کی ٹیم کی طرف سے پاک فوج کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ ہے کہ اس ادارہ کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ اسلام اور پاکستان کو اس لبرلزم سازش سے بچایا جا سکے۔ بلکہ ہمارا میڈیا چینلز اور حکومت وقت سے بھی اس حوالے سے کارروائی کرنے کا مطالبہ ہے۔ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سازش سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔